ایک جمائی لیتا ہے سامنے والا بھی جمائی لے لیتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے, ریفلیکسز ہے نا. ہاں ایک کو جب ڈپریشن ہوتا ہے نا گھر میں تو کئیوں کو ہو جاتا ہے. ہاں اس کے افیکٹس ہیں, اس کے ساتھ ڈیل کرنے والوں کو ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ ٹاکسک ہے نا, دوسرا خود بخود ٹاکسک ہو جائے گا. دوسرے کا دل کرے گا میں مار نہ لوں خود کو. وجہ کیا ہے, جو اس کی شعائیں ہیں نا, جو اس کا اورا ہے وہ نیگیٹو ہے. تو ٹاکسسٹی جو ہے وہ بھی کووڈ کی طرح ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. جب میں سیلف ہیلپ پڑھنا شروع میں نے کیا نا ایسے 20 سال پہلے, ان کتابوں میں لکھا تھا ایک کامیابی 20 سال میں ممکن ہے. 20 سال کی ایفرٹ کے بعد کامیابی ملتی ہے. آج کی جو ماڈرن کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں, اٹس ناٹ اے میٹر آف 20 ایئرس. یہ ممکن ہے کوئی کلک کر جائے آئیڈیا, یہ ممکن ہے کوئی اوبر بنا دے, کوئی کریم بنا دے, کوئی گوگل میپ بنا دے, کوئی اچانک انوینشن کرے, کوئی ممکن ہے اب ڈی ایم آئی ٹی آ گیا تو صرف اپنے تھم یہ پرنٹس کریں اپنے پورز کو, 85% پرسنالٹی نکل آتی ہے. اے آئی یہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ جو اتنا بڑا شفٹ آیا, اس سے آپ کو کچھ کامیاب ترین بچے ملتے ہیں ینگ, 20 22 24 سال کے بلینئرز ملینئرز پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی ہیں. آپ کے پروگرام میں کبھی میں گیسٹ بلا لوں گا, پتہ لگے گا جی گوگل کہتا ہے نمبر 1 ہے اس کا سافٹ ویئر ہاؤس اور 3 بلین ڈاؤن لوڈ ہے, پاکستانی بچہ. اور اس لین میں آگے جا کے کہیں ایک یونیورسٹی ہے جسے ایجوکیشن یونیورسٹی کہتے ہیں, وہاں سے پڑھا ہوا گاؤں کا دیہاتی بچہ, ٹھیک ہے جی, اور $55 ملین کی کمپنی. اب یہ نئی کہانیاں آنا شروع ہوئی ہیں. کیا بات ہے. یہ کہانیاں کیوں آئی ہیں, کیونکہ دنیا میں ایک بڑی ایڈوانس چیز آ گئی, اس کا نام ہے ٹیک, آئی ٹی, اے آئی. اچھا ویسے بتاؤں, انسانی طبیعت میں ہے ہی جلد بازی, یہ فطرت ہے ہماری. یعنی جیسے ہوتا ہے نا جی بلٹ ان, کمپیوٹر میں جی ونڈو بلٹ ان ہے, ٹھیک ہے جی, اس گاڑی میں جو ہے جی وہ کہہ لیجیے وائی فائی بلٹ ان ہے, مثال ہے جی, اس فون میں مثال لیجیے کیمرہ بلٹ ان ہے. تو ہمارے اندر بلٹ ان جلد بازی ہے سب میں, انسانوں میں. پیشنس کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا مضمون ہے جلد بازی کہ قرآن میں اللہ 103 بار کہتا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. من صبرو کا, من صبرو کا, من صبرو کا. اتنا صبر کا حکم ہے کہ وہ انعام بتاتے بتاتے ایک انعام ایسا بتاتا ہے, بندہ کہتا ہے ریلی, ہوتا ہے نا چلو بیٹا یہ لے لو, یہ انعام بتاتے بتاتے اللہ کہتا ہے اگر تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں. بس یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے. ایک ساتھ آپ ساتھ ہی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور کیا بات کی ہے صبر کے اوپر, دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ریوارڈ یہی دیا ہے کہ من صبرو کا, میں تمہارے ساتھ ہوں, مطلب صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کریں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی جو ناکامیاں ہیں اس کو بیلنس کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد مایوسیاں جو ہیں وہ بڑھ نہیں جاتی, ان کا گراف اوپر نہیں چلا جاتا؟ اچھا دیکھیے, ناکامی کا میں نے ایک فائدہ بتا دیا, بتائیں کیا ہے؟ یہی کہ آپ نے ناکامی اگر آپ کو ملتی ہے تو پھر آگے آپ کے لیے راستے وسیع ہیں اور آپ آگے بڑھیں گے. جی, مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ناکامی کا ایک بہت بڑا فائدہ اور ہے جو اس سوال کے جواب میں جڑا ہے. ناکامی میں کوئی لرننگ پڑی ہوتی ہے ہماری. اچھا. یعنی کچھ ایسا جو ہم نے سیکھا نہیں تھا, اور قدرت کے نظام میں ہمیں ناکامی کا خط آ گیا, اس خط کے اندر کوئی لرننگ پڑی ہوئی ہے. جیسے ہی ہم سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا تھا, تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے, لوگوں کی ناکامیاں بڑی ہوتی ہیں, سیکھا نہیں ہوتا. جب ناکامیاں ہیں اور سیکھا نہیں ہے تو پھر فرسٹریشن ہوگی کہ وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. آپ سیکھنا شروع کر دیجئے, آپ ناکامیوں کو سلام کریں گے, آپ شکریہ ادا کریں گے کہ اگر یہ نہ آتی تو میں یہاں نہ پہنچتا. سو وہ تمام کی تمام, آپ نے ایڈیسن کی بات کی, ایڈیسن کا سب سے بڑا کمال میں آپ کو بتاؤں. ایڈیسن کا یہ جملہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. ایڈیسن کی آٹوبایوگرافی میں لکھا ہے کہ ایڈیسن کی ٹوٹل جو انوینشنز تھیں وہ تھی 1249, 1250 ایجادات, جس میں سے ہمیں صرف بلب پتا ہے. ٹوٹل 1250. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو سٹکی نوٹ ہوتا ہے نا چھوٹا سا, اگر بندہ یہ انوینٹ کر دے نا, کتنی چھوٹی چیز ہے, تو اسے بھی نوبل پرائز مل جاتے ہیں ایک انوینشن سے, کہ آدھے پیپر پہ کچھ لگا ہوا ہے سٹکی اور آدھا ٹھیک ہے, ایسے اس پہ نوٹ کیا جا سکتا ہے. 1249 ایجادات کرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ ایڈیسن تم نے اتنی ایجادات کیسے کر لی؟ اس نے کہا میں جب ایجاد کرتا ہوں پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, میں اگلا گول بنا لیتا ہوں. اچھا, وہ یہ نہیں چیک کرتا کہ میں فیلئر ہو گیا ہوں, میں ناکام ہوں, یا اچیو کیا, اچیو کرنے کے بعد نیکسٹ, وٹ نیکسٹ. ہمارے ساتھ ہماری سائیکالوجی کیا ہے فضا, ہم کیا کرتے ہیں, کامیابی کے بعد ڈنڈورا پیٹتے ہیں, پوسٹ لگاتے ہیں,
کانگریچولیشنز، پارٹیاں چلتی ہیں. سو ایگو جو ہے اس کا سائز اور بڑا ہو جاتا ہے. سو نئی اچیومنٹ نہیں آتی. تو جس بندے کو لگتا ہے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. دیکھیں نا اگلا جملہ سنیے گا جی، نیوٹن کا جملہ. نیوٹن جس کو دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں اس کا دوسرا نام ہے، مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 میں سیکنڈ نیم، دنیا کے اندر جو ارتقاء کا عمل ہے کسی نے اگر تیز کیا تو دوسرا نام نیوٹن کا ہے. نیوٹن کا جو علم ہے اس کے 3 لاز آف موشن ہے اور جو کچھ بھی ہے، فزکس کا فادر ہے وہ کہتا ہے کہ میرا علم ایک سمندر کے کنارے جو چند کنکر ہیں جو ہاتھ میں آ سکتے ہیں اتنا ہے. سمندر پڑا ہے اور چند کنکر میرے ہاتھ میں. یعنی لا علمی کا احساس اتنا ہے. ہمیں جب کامیابی ملتی ہے نا تو ہمارے اندر ایگو کا سائز ایلیفنٹ جتنا ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے بس جی بلب بنانا تھا. فرض کریں اگر پنجابی ہوتا نا ایڈیسن یا پاکستانی ہوتا تھوڑا سا تو اس نے بس بلب ہی بنانا تھا. 1248 ایجادات نہیں ہونی تھی کیونکہ لوگوں نے اس کو، کسی ہاؤسنگ والے نے پلاٹ دے دینا تھا اس کو، کسی نے ڈھول پیٹنا تھا. پروگراموں میں بلا کے ہم نے مارننگ شوز میں اس کی مت مار دینی تھی کہ ایڈیسن صاحب آپ نے بلب کیسے ایجاد کیا. اور وہ ایک ہی سٹوری سنا کے سب کے کان جو ہیں وہ پک جاتے اور وہ بھی تھک جاتا اور اگلی ایجاد نہ ہوتی. اس نے کہا جی میں اچیو کرتا ہوں پھر مڑ کے نہیں دیکھتا، میں نیکسٹ کی طرف. واٹ نیکسٹ؟ اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میری وہی صلاحیت جو انوویٹ کرنے کی ہے، انیشیٹو کی ہے، کریٹیوٹی کی ہے، لیٹرل تھنکنگ کی ہے، میں اسی کو استعمال کر کے نیکسٹ انوینشن کرتا ہوں. سو اب ناکامی جو ہے نا، ناکامی کو پہلے یہ سمجھیے گا ناکامی اصل میں پرابلم کیوں ہے دنیا بھر میں اور پاکستانی سوسائٹی میں زیادہ. ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلیم کیا جاتا ہے، انسلٹ کی جاتی ہے، تانے مارے جاتے ہیں. ہمیں ناکامی کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا سوشل پریشر ہے لوگ کیا کہیں گے. سر ہم تو اپنے بچے کو پہلے سے کہتے تھے نا، اگر کسی کلاس میں اس کا اچھا رزلٹ نہیں آیا ہے، اچھا گریڈ نہیں آیا، ہم پہلے بچے کو کہتے ہیں کر ہی نہیں سکتا، بڑھ ہی نہیں سکتا. اب ہم بچے کو جو کہتے ہیں وہ مانتا ہے نا. میں نے کئی بار بولا ہے ہم بچے کو کہتے ہیں بھوت آ رہا ہے، بچہ مانتا ہے. ہم کہتے ہیں بچے کو چڑیل آ رہی ہے، مانتا ہے. پریاں آ رہی ہے، مانتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتا تو وہ اس بات کو مانتا ہے، وہ آگے نہیں کرتا کچھ، وہ کچھ نہیں بنتا، وہ کہتا ہے میں کر ہی نہیں سکتا، میرے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں. یہ ہم اس کو پہلے پڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. تو ہم تو اپنے بچے کی پروان ایسے چڑھا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. آپ کو بچوں میں سوسائڈ ملے گی، آپ کو بچوں میں ڈپریشن ملے گا. اچھا دنیا میں تو جو گھر کے پیٹس ہیں ان میں ڈپریشن چلا گیا نا سر. کیا کیونکہ یہ ریفلیکشن سے ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا رات میں نا، شام میں اگر ایک جمائی لیتا ہے سامنے والا بھی جمائی لے لیتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے، ریفلیکسز ہے نا. ایک کو جب ڈپریشن ہوتا ہے نا گھر میں تو کئیوں کو ہو جاتا ہے. اس کے افیکٹس ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کرنے والوں کو ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ ٹاکسک ہے نا دوسرا خود بخود ٹاکسک ہو جائے گا. دوسرے کا دل کرے گا میں مار نہ لوں خود کو. وجہ کیا ہے؟ جو اس کی شعائیں ہیں نا، جو اس کا اورا ہے وہ نیگیٹو ہے. تو ٹاکسسٹی جو ہے وہ بھی کووڈ کی طرح ایک سے دوسرے کو لگتی ہے.